پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ. تلبسو کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے. لام با سین اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں ملا دینا، خلط ملط کر دینا، ڈھانپ دینا، مکس اپ کر دینا، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بلینڈ کرنا. ولا تلبسو اور نہ تم ملاؤ الحق کا حق کو، اور حق سے مراد وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بالباطل ساتھ باطل کے، اور باطل سے مراد جو انہوں نے خود سے گھڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، بلینڈ نہ کرو. اور تک تمو نہ تم چھپاؤ. یہاں پر نہ آپ دیکھیں بریکٹ میں ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو شروع میں والا آ رہا ہے وہی آگے کام کر رہا ہے. اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، اور حق کو بھی نہ چھپاؤ، یعنی وہ حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم تک پہنچا ہے اس کو نہ چھپاؤ. حالانکہ انتم تم تعلمون تم جانتے ہو، حالانکہ تم اس حق کو جانتے ہو، یعنی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو. تو اس آیت میں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ حق اور باطل کو گڈمٹ نہ کریں، مکس اپ نہ کریں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جو انہوں نے خود سے گھڑا، اس کو یہ مکس اپ نہ کریں. یہ مکس اپ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ جو اپنی طرف سے بات اس میں شامل کی گئی ہے وہ لوگ پہچان نہ سکیں. حق کے ساتھ باطل کو اسی لیے مکس اپ کیا جاتا ہے کہ باطل کو کوئی پہچان نہ سکے. اب یہ کام کس طرح سے کیا کرتے تھے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. حالت اس شخص کی کچھ اس طرح سے تھی کہ اسے راکھ اور کوئلے سے سیاہ کیا گیا تھا. ایکچولی اس نے زنا کیا تھا، تو زنا کی سزا کی وجہ سے یہودیوں نے اس کو پورا کالا کر دیا تھا. وہ جسم پر کوڑے کھائے ہوئے تھا. یہ کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہ سزا پاتے ہو؟ یہودیوں نے کہا جی ہاں، یعنی جو تم نے اس کو پورا کالا کر دیا ہے، کیا یہ سزا ہے زانی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں جی یہی سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود میں سے ایک شخص کو بلا کر فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی حد ہے؟ یہودی عالم نے کہا نہیں، اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں حق بات نہ کہتا، مگر اب سچ کہنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں زنا کی حد تو رجم ہی ہے، لیکن جب ہمارے شرفا میں زنا بہت زیادہ پھیل گیا، شرفا یعنی ایلیٹ طبقے میں، پیسے والے لوگوں میں جب زنا بہت زیادہ پھیل گیا تو پہلے یہ ہوا کہ جب ہمارے شرفا اور معززین جرم زنا میں پکڑے جاتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے تھے، یعنی بری کر دیتے تھے، اور جب کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے تھے. پھر ہم نے جمع ہو کر باہمی مشورے سے طے کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک درمیانی سزا مقرر کر لی جائے، یعنی سب کو وہی سزا دی جائے. چنانچہ ہم نے رجم کے بدلے زنا کی سزا منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا مقرر کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سنی اور پھر کہا اے اللہ، سب سے پہلے میں ہی تیرے حکم رجم کو زندہ کرتا ہوں،
جبکہ ان لوگوں نے اسے مردہ کر ڈالا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودی مجرم کو رجم کر دیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں حاکم کی حیثیت سے تھے، تو جو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کتاب اللہ کے مطابق تھا، اور آپ دیکھیں تو تورات میں بھی یہی حکم تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کر دیا۔ اور جو اگلی بات ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں موجود تھیں، یہ اس کو چھپا جاتے تھے، وہ عوام کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مان لیں گے، اور پھر ان کی جو سہ ہے، ان کا جو عہدہ تھا، ان کی جو برتری تھی کہ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اہل علم کہلاتے تھے، پھر وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اور ان کو حسد بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس سے تمہیں تقویت ملے گی، یہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے، بنو اسماعیل کی طرف سے بھیجے گئے، تو ان کو اس بات پہ آر آ گئی، حسد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کیوں نہیں بھیجا نبی، بنو اسماعیل سے کیوں بھیجا، حالانکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم میں اتنے ہزاروں انبیاء آئے ہیں، تو یہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہی آنا چاہیے تھا۔ تو یہ حسد کی بنا پر حق کو چھپا جایا کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کہہ کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اس کو جانتے ہو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے پہچانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہی حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے زا کاف واو سے ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک پاک کرنا اور دوسرا نشو و نما دینا۔ یعنی جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ تو ایک معنی پاک کرنا اور دوسرا نشو و نما دینا۔ اسی سے ہی لفظ تزکیہ بھی نکلتا ہے۔ جب آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر موجود برائیوں کو نکال دیتے ہیں اور ان کی جگہ اچھائیوں کو لے آتے ہیں۔ یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے الزکاة، اس سے مراد مال کی وہ مخصوص مقدار جو اللہ کے حکم کے مطابق قمری سال پورا ہونے پر دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں یہ لفظ اصطلاحی معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اسلامی سال پورا ہوتا ہے کسی بھی مال پر، اور وہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنی رقم ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس پر پورا ایک اسلامک سال گزر جاتا ہے، اور اس کا 2.5 یعنی 2.5% جو دیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، یعنی اپنے عہد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کاموں کو اہتمام سے کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ ویسے نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان میں سے رہے ہیں، یعنی ہر شریعت میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مختلف شکلیں تھیں اس کی، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں، ان تمام انبیاء کی شریعت میں نماز کا بھی حکم تھا اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم تھا۔ تو ان اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا، اس عہد کے مطابق تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ،
اور اب ان کاموں کو اہتمام سے کرو جو کہ اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. پہلا کام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. دوسرا کام وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ. اور تیسرا کام وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. رکوع کا جو لفظ ہے را کاف عین سے ہے، اس کا معنی عاجزی کرنا. لیکن یہاں بھی یہ لفظ اصطلاحی معنوں میں آیا ہے. نماز میں جو آپ رکوع کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن نماز کی بات تو پیچھے ہو گئی، تو دوبارہ سے وَارْکَعُوا مع الراکعین کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ یہاں سے مراد باجماعت نماز پڑھنا ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے. اور الگ سے اس کا بیان آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کو بھی واضح کر رہا ہے. ایک دوسرا معنی بھی فہم کے اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر اچھے کام کرو. وَارْکَعُوا مع الراکعین. نماز باجماعت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں کہ وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں. اس سے آپ کو نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور باجماعت نماز پڑھنا مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت اور فضیلت بھی احادیث صحیحہ میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز اپنی پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور جو دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں. نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنا فائدہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. 5 نمازیں ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، بیچ میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں معاف ہو جاتی ہیں. اور یہ 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے دن میں انہوں نے 5 بار غسل کیا ہے، بالکل صاف ستھرے لوگ. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان یعنی دلیل، حجت اور نجات کا باعث ہوگی. اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی
اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو اہم ترین باتیں واضح کی گئیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ نماز کی حفاظت میں جسم کی پاکی، جگہ کی پاکی، اور اس کے علاوہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت آ جاتی ہے۔ جو بھی نماز کی حفاظت کرے گا کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، اس کے لیے برہان ہوگی، یعنی ایک اوتھینٹسٹی اس کے پاس ہوگی، ایک حجت ہوگی، ایک دلیل ہوگی، اور یہ نجات کا سبب بنے گی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے لیے ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے لیے نہ تو کوئی نور ہوگا، نہ کوئی برہان اور نہ نجات۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ کیا جائے گا، جس میں نام لیے گئے قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف۔ یہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے، ان کے ساتھ بے نمازیوں کا انجام کیا جائے گا۔ نماز بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا۔ جہاں اس کو کوئی پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ، اچھے سے حفاظت کرتے ہوئے، اس کا اجر بھی بہت ہے، اور جو نہ پڑھے تو پھر اس کا انجام بھی اتنا ہی برا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو۔ تأمرون کا جو لفظ ہے، تا ترجمے میں آپ دیکھیں تم آ رہا ہے، پھر امرا اس کا روٹ ورڈ ہے حکم دینا۔ اتأمرون تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبری نیکی کا۔ بالبری کے لفظ کے شروع میں جو با آ رہا ہے، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ بھی زائد ہے اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ تاکید امرا کے لفظ کے ساتھ ہے، امرا بی۔ اتأمرون کا جو لفظ ہے اس میں سے آپ امرا لے لیں، حمزہ میم را، اور اس کے ساتھ آپ با کا صلہ جوڑ دیں، یعنی یہ امرا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے با کی، اور یہ صرف اور صرف تاکید کے لیے آیا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، اس کا روٹ ورڈ با را را ہے۔ یہ لفظ ہر اچھے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واہ اور تنسون، تم بھول جاتے ہو۔ تنسون کا جو لفظ ہے نون سین یا سے ہے، مانا بھول جانا۔ اردو میں بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نسیان۔ اچھا، بھولنا دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، ایک غفلت کی وجہ سے اور دوسرا حافظے کی وجہ سے۔ دو وجہ سے انسان بھولتا ہے، یا تو غافل ہوتا ہے یا پھر حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہاں غفلت مراد ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ انتم، تم، تتلون الکتاب، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ تتلون کا لفظ تا لام واو یا تا لام چھوٹے یا دونوں روٹ ورڈز آتے ہیں اس کے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا۔ یہ لفظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں تلاوت قرآن، تلا یتلو تلاوتن، سمجھ کر پڑھنا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ اور یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات علماء بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں علماء بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں تمہارے اندر یہ بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
جو بھی نصیحت کرنے والا ہو اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت میں اثر نہیں ہوتا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ خود بھی نیکی کی جائے اور اوروں کو بھی کرنے کا کہا جائے، یہ اصل نیکی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ اسی دین یعنی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین حق ہے، مگر بعض دنیاوی فائدوں کی وجہ سے خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ویسے یہ حکم سب کے لیے عام ہے، ہر اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی خود عمل نہیں کرتا۔ یہ بات اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس آیت کے پس منظر میں خاص الخاص یہودی علماء کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں جو اپنے ہی قریب ترین رشتہ داروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اس دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہی دین صحیح ہے، لیکن وہ خود دنیاوی فائدوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حیرت کی بات ہے کہ تم تو کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہو پھر بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ اور یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے کہ انسان جانتا ہو اور پھر بھی عمل نہ کرے۔ یہ بات سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ کو سخت غضبناک کرتی ہے، یہ کہ تم کہو کچھ اور وہ تم کرو نہ، یہ کہ جو تم کہو وہ تم کرنے والے نہیں ہو۔ ہمارے ہاں یہ چیز آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گی کہ نیکی کی دعوت دینے والے، اچھی اچھی باتیں کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ خود اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن وہ خود پڑھنے والے نہیں ہوتے، بچوں کو کہتے ہیں قرآن پڑھو لیکن وہ خود پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا نصیحت کرنے والا ہو جو خود عمل نہ کرتا ہو تو پھر اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ زبان میں اثر آتا ہی عمل کی بنیاد پر ہے۔ اسی شخص کی بات میں آپ کو وزن محسوس ہوگا جو بعمل ہوگا، جو بعمل نہیں ہے آپ کو اس کی بات ایسا لگے گا کہ جیسے کان سے ٹکرائی اور پلٹ کر واپس چلی گئی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی تالاب میں پتا پھینکیں تو وہ تالاب کی سطح پر ہی اوپر رہتا ہے لیکن وہ ہلکی سی جنبش ضرور کر دیتا ہے، اس پانی میں ہلکی ہلکی سی لہریں ضرور بن جاتی ہیں، لیکن اگر اس تالاب میں آپ پتھر پھینکیں تو وہ بہت زیادہ پانی کو متحرک کر دیتا ہے اور جا کے وہ اس تالاب کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو باعمل انسان کی بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے تالاب میں کسی نے پتھر پھینکا، اور بے عمل انسان کی بات اس تالاب میں پھینکے جانے والے پتے کی سی ہے جو اثر نہیں چھوڑتی، نہ وہ تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح سے گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے اے فلاں تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، بری باتوں سے نہیں روکتے تھے؟ یعنی وہ شخص کون تھا؟ واعظ تھا جو یہاں جہنم میں اس حال میں ہوگا۔ لوگ اس کو حیرت سے یہ بات پوچھیں گے، آپ وہی نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، ہمیں برائیوں سے روکتے تھے؟
وہ شخص جواب دے گا دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام خود میں نہیں کرتا تھا، تم لوگوں کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود میں اس کو کرتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے برے حالوں میں وہ شخص ہوگا، اتنے برے حالوں میں ہوگا کہ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ تم کس حال میں ہو؟ تم تو دنیا میں بہت اچھے اسپیکر ہوا کرتے تھے، تم تو اتنے اچھے اچھے لیکچرز دیا کرتے تھے، تم یہاں کیسے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ آگ کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گی، اور گناہ کیا کہ نیکی کا حکم تو دینا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا۔ اس حدیث میں اگر آپ اس جملے پر غور کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں، خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ بیسٹ سپیکر۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہے نا، ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ بہت اچھا بولتے تھے، بہت اچھی اسپیچز دیتے تھے۔ اس امت کے خطیبوں کا یہ حال ہوگا، ایسے خطیب جو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی پر عمل کرنا بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس میں ٹیکسٹ آلموسٹ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں تھا، لیکن آخر میں جو ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ اس آیت سے بہت میچ کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے تھے۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ یہ والا ٹیکسٹ بھی اس حدیث میں آ گیا ہے۔ تو بہت اہم بات کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور ساتھ ساتھ پھر خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا، کیا پھر نہیں تعقلون، تم عقل سے کام لیتے ہو۔ تعقلون کا جو لفظ ہے عین قوف لام سے ہے، عقل باندھنے کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کسی بات کو سمجھتے ہیں، تو آپ کی عقل آپ کو ایک چیز کے ساتھ باؤنڈ کر دیتی ہے، باندھ دیتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، آپ کو یہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا۔ جب بھی کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم اس سے بندھ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے، یعنی اتنی واضح آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے بعد بھی تم عقل استعمال نہیں کرو گے۔ یہاں عقل استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے۔ ہمارے یہاں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس بہت اچھی سی جاب ہو، ٹھیک ہے، اپنے کام کو دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے سے کرتا ہو۔ یہاں پر عقل مند اس کو کہا جا رہا ہے جو اپنی اصلاح کر لے، اللہ کا بن جائے،
اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے افلا تعقلون، کیا پھر عقل استعمال نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو سدھارو گے نہیں؟ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون